سورہ شعراء ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس صدمے میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر ابھی آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں، یعنی انہیں کوئی بھی نشانی دکھا دینا ہماری قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے، لیکن اپنی خاص حکمت اور مشیت کے تحت ہم ایسا نہیں کر رہے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر یہ لوگ اس سے اعراض کرنے والے ہی ہوتے ہیں، یعنی انہیں مختلف انداز سے سمجھایا جا رہا ہے، انداز بدل بدل کر آیات نازل کی جا رہی ہیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ کسی نصیحت، کسی یاد دہانی سے اثر لینے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ قد کذبوا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جب کہ وہ جھٹلا چکے ہیں تو عنقریب ان تک پہنچ جائیں گی خبریں اس چیز کی جس کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی عنقریب اللہ کا عذاب ان کی پکڑ کرنے والا ہے۔ اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس میں ہم نے کس قدر عمدہ چیزیں اگائی ہیں ہر قسم کی؟ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ یعنی اگر یہ لوگ معجزہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھیں، اللہ کی کائنات کو دیکھیں۔ کائنات میں ہر جگہ ان کے لیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں، اور جو بھی ان نشانیوں پر غور و خوض کرتا ہے تو اللہ کی معرفت پا لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور کشتیوں جہازوں میں جو سمندروں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، اور ہر قسم کے حیوانات اس کے اندر پھیلا دیے، اور ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمانوں اور زمین کے درمیان، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور یاد کرو جب پکارا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے موسیٰ کو کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، یعنی فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ اس نے عرض کیا میرے پروردگار مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ بھینچتا ہے اور میری زبان بھی رواں نہیں، لہٰذا آپ یہ پیغام ہارون علیہ السلام کی طرف بھیجیے، یعنی ہارون علیہ السلام، تاکہ اس مشن میں میرے دست و بازو بن جائیں اور اس کام میں میرا ہاتھ بٹائیں، اور میرے ذمے ان کا ایک جرم بھی ہے، چنانچہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل ہوا تھا، جو ڈیٹیل ہم آگے سورۃ قصص میں پڑھیں گے، اور یہ قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، لیکن بہرحال قتل تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ وہ انہیں دیکھتے ہی گرفتار کر لیں گے اور مقدمہ چلا کر سزائے موت کا مستحق ٹھہرا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، سب سننے والے ہیں۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے، بھیج دو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، کہ اب بنی اسرائیل کو مزید تنگ مت کرو، انہیں آزاد کر دو اور ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں چھوٹے ہوتے اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تم نے اپنی زندگی کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے ہیں۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم نے جو اپنا وہ کام کیا جو کیا اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ فرعون یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسانات جتلا رہا ہے اور پھر ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تم نے ہمارے ایک آدمی کو بھی قتل کیا ہوا ہے، اور آخر میں بڑے تکبر کے ساتھ کہتا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ تم تو بہت ہی ناشکرے ہو، احسان فراموش ہو۔ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ تب کیا تھا جب میں ناواقفوں میں سے تھا، یعنی یہ فعل مجھ سے نادانستگی میں ہوا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، پھر میں تمہارے ہاں سے بھاگ گیا جب مجھے تم سے خوف محسوس ہوا، پھر میرے رب نے مجھے حکم عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، اور یہ وہ احسان ہے جو تم مجھے جتلا رہے ہو، جس کے عوض تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔
اب یہاں پر الفاظ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں، اور اپنے محل میں ایک اسرائیلی بچے کی پرورش کرنے کا احسان کیا تمہیں یہ جواز فراہم کرتا ہے کہ تم پوری بنی اسرائیل قوم کو اپنا غلام بنا لو؟ میری پرورش کرنے کا کارنامہ تو تمہیں بڑا یاد ہے، لیکن میری قوم کو جو تم نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے وہ تمہیں بالکل نہیں یاد۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے پوچھا یہ رب العالمین کون ہے؟ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم رب العالمین کے رسول ہو اور اس کی طرف سے بھیجے گئے ہو، تو یہ رب العالمین ہے کون؟ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کا آقا اور مالک اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کہ آپ سن نہیں رہے؟ اب یہاں پر تھوڑا سا امیجن کریں فرعون کے دربار کا تصور، کہ دربار سجا ہوا ہے، تمام عہدیدار اپنی اپنی نشستوں پر ہیں، اور اس بھرے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست فرعون سے مخاطب ہیں، اور اس گفتگو کو تمام درباری بھی سن رہے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ترکی بترکی گفتگو کر رہے ہیں اور بے باک لہجے میں بات کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے فرعون کھسیانہ ہو چکا ہے، اور اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے، وہ پلٹ کے اپنے درباریوں کی طرف دیکھتا ہے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے الا تستمعون، آپ لوگوں نے سنا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے اس انداز کو خاطر میں نہیں لاتے اور اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ قال ربکم رب آبائکم الاولین، اس نے کہا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے درباریوں سے کہا تمہارا یہ رسول جسے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یقیناً مجنون ہے۔ اب دیکھیں کہ فرعون مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آنکھیں چرا رہا ہے، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دینے کی بجائے پھر درباریوں سے مخاطب ہے، اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اب طنزیہ انداز اختیار کر رہا ہے کہ مجھے تو یہ جو صاحب ہیں جو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں بالکل مجنون لگتے ہیں، لگتا ہے ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اس بات کو بھی نظر انداز کرتے ہیں اور اپنی گفتگو اسی جوش اور بے باکی کے ساتھ جاری رکھتے ہیں۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اس نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا بھی، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہاں پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پورے طور پر دربار پر چھائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف فرعون کے مکالمات اور اس کے انداز سے اس کی بے بسی صاف نظر آ رہی ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، اس نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا۔ اب صورتحال فرعون کی برداشت سے باہر ہو گئی، اس کا غصہ اب اس کی خفت پہ غالب آ گیا ہے۔ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لے کر آیا ہوں۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، وہ بولا تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ ایک سری اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے کھینچا تو وہ سفید چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا یہ تو واقعتاً ماہر جادوگر ہے کہ اتنا عرصہ یہ جو یہاں سے غائب رہا ہے، جہاں کہیں بھی رہا ہے، لگتا ہے جادو سیکھتا رہا ہے اور اس فن میں خوب مہارت حاصل کر چکا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے بل پر تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کرے، تو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیں اور بھیج دیں تمام شہروں میں نقیب، وہ لے آئیں آپ کے پاس تمام ماہر جادوگروں کو، یعنی ہر کارے شاہی پیغام لے کر پورے ملک میں پھیل جائیں، ہر جگہ ڈنڈورا پیٹے، جہاں جہاں سے کوئی ماہر جادوگر ملے سب کو اکٹھا کر کے دربار شاہی میں پیش کریں۔ تو یوں جمع کر لیے گئے تمام جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کیا تم جمع ہو جاؤ گے، یعنی جادوگروں کو بھی بلایا گیا، پھر عوام میں بھی منادی کرائی گئی کہ وہ بھی طے شدہ وقت کے مطابق مقررہ جگہ پر پہنچ جائیں، بہت بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین، تاکہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی اگر وہی غالب رہے۔
کہ موسیٰ علیہ السلام اگر اپنے جادو کے زور سے ہمیں مغلوب کرنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں کیوں نہ ہم اپنی قوم کے جادوگروں کی سرداری قبول کر لیں اور ان کی پیروی کریں اور موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ان جادوگروں کی پناہ میں آ جائیں۔ تو جب جادوگر آ پہنچے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کیا ہمیں انعام ملے گا اگر ہم غالب آ گئے؟ اس نے کہا ہاں ضرور، اور تب تم لوگ یقیناً مقربین میں سے ہو جاؤ گے، یعنی خلتیں بھی ملیں گی، انعامات میں ملیں گے اور دربار میں اعلیٰ مقام بھی تمہیں دیا جائے گا، تم میرے مقربین میں ہوگے۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا پھینکو تم لوگ جو پھینکنے والے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پہلی باری ان کو دے دی تو انہوں نے پھینک ڈالی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں اور کہا فرعون کی عزت کی قسم یقیناً ہم ہی غالب رہنے والے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ پورا میدان ہے، سارا شہر آیا ہوا ہے اور جادوگروں نے اپنا جادو زمین پر ڈال دیا ہے۔ اب جو انہوں نے رسیاں لاٹھیاں پھینکی تھی وہ زمین پہ چلنے شروع ہو گئیں اور ساتھ ساتھ وہ فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے ہیں انا لنحن الغالبون، یعنی باقاعدہ نعرے بازی ہو رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، فرعون کی عزت کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ جیت ہماری ہی ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ نگلنے لگا اس فریب کو جو انہوں نے بنایا تھا۔ ان کی رسیاں لاٹھیاں جو بظاہر سانپ دکھائی دے رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر انہیں نگلنا شروع کر دیا۔ اب کہاں تو وہ فرعون کی عزت کی قسم کھا کر نعرے لگا رہے تھے کہ جیت ہماری ہے، اور کہاں جب موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے معجزہ دیکھا تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گرا دیے گئے۔ القیہ مجہول ہے، یعنی سجدے میں گرے نہیں، گرا دیے گئے، یعنی جب انہوں نے اپنے جادو کے زائل ہونے کا منظر دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے، اور وہ بے اختیار سجدوں میں گر گئے، ایسے لگا جیسے کسی نے انہیں سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، اور کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئیں جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ اب فرعون کا غصہ دیکھیں، جب اس نے دیکھا کہ سارے کے سارے جادوگر فوری طور پہ ایمان لے آئے ہیں تو کہنے لگا، فرعون نے کہا کیا تم لوگ ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ اب اس کا انداز دیکھیں، کتنی گرج ہے اور کتنا پرجلال انداز ہے کہ تمہاری یہ جرت کہ میری اجازت کے بغیر تم لوگوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اب اصل میں تو سٹ پٹا چکا ہے نا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جادوگر اتنی یہ والا ری ایکشن دیں گے کہ فوری طور پہ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ اب وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ساری سازش کا پتہ چل گیا ہے، یہ تو تمہارا استاد ہے، اسی سے تو تم نے جادو سیکھا ہے، تمہارا یہاں آنا مقابلہ کرنا تو ایک ڈرامہ تھا، تو تم نے تو اتنی جلدی ہار مان لی ہے، یہ تو تمہاری ملی بھگت تھی۔ یعنی پورے اس واقعے کو اس نے نورہ کشتی قرار دے دیا۔ فَلَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو بہت جلد تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالوں گا مخالف سمت سے اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ اب جادوگروں کا جواب سنیے۔ قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، تو ہمیں سولی پہ چڑھائے گا نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، ہماری موت ہو جائے گی تو کوئی پرواہ نہیں، ہماری تو اپنے رب کی طرف ملاقات ہے، ہم تو رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ موت کا تو خوف ہی ان کے اندر سے مٹ گیا تھا، کیونکہ وہ ایمان لے آئے تھے، اور سچے ایمان کے ساتھ جب انسان حق کو تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کا ڈر اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مارنا چاہتے ہو مار دو، ہم تو اپنے رب سے ملاقات کریں گے، یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اگر ہمیں کچھ طمع ہے تو بس اتنا، اگر ہمارے دل میں کوئی خواہش کوئی آرزو ہے تو ایک ہی ہے کہ ہمارا رب ہماری پچھلی خطاؤں کو معاف کر دے۔ ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، ہم نے سب سے پہلے اللہ کے رسول کی تصدیق کی ہے اور کوئی دوسرا اس معاملے میں ہم پر سبقت نہیں لے جا سکا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی جانب کہ میرے بندوں کو راتوں رات نکال کر لے جاؤ، یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ تو فرعون نے تمام شہروں میں پھر نقیب بھیج دیے۔ بنی اسرائیل کے تعاقب کی غرض سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اس نے ایک بار پھر پورے ملک میں ہرکارے بھیجے،
اور کہتا کیا ہے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یقیناً یہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں اور بلا شبہ انہوں نے ہمارے غصے کو بھڑکا دیا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل جو مصر سے نکل بھاگنے کی حرکت انہوں نے کی ہے، اس کی وجہ سے ہم غضبناک ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں عبرتناک سزا دیں گے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور یقیناً ہم سب خطرے میں پڑنے والے ہیں، یعنی ہمیں ان کی طرف سے کسی بڑے اقدام کا اندیشہ ہے، چنانچہ ہمیں پوری قوت کو اکٹھا کر کے ان کا پیچھا کرنا ہے۔ بس یوں نکالا ہم نے انہیں باغات اور چشموں میں سے اور خزانوں اور بہت عمدہ قیام گاہوں سے، یعنی اس صورتحال میں اب اپنے باغات، چشمے، گھر بار، جاگیریں جن میں وہ خوشحالی کے ساتھ فارغ البالی کی زندگیاں بسر کر رہے تھے، سب کچھ چھوڑ کے وہ نکل آئے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِیل، اور اسی طرح ہوا، ان چیزوں کا وارث ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِینَ، تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا صبح ہوتے ہی، صبح کی روشنی ہوتے ہی فرعون اور اس کے لشکر بنی اسرائیل کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، اب تو ہم پکڑے گئے۔ یعنی فرعونی لشکر جب تعاقب کرتے ہوئے ان کے قریب پہنچا تو اب بنی اسرائیل کو اپنے پکڑے جانے کا یقین ہو گیا، کیونکہ ایک طرف دریا تھا اور دوسری طرف فرعون کا لشکر۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدینی، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ اس آیت کے یہ الفاظ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کو ذرا ریکال کریں اپنے مائنڈ کے اندر، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھے، اور کیا فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر آپ پریشان نہ ہوں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو ہم نے وہی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ ضرب لگاؤ اپنے عصا کے ساتھ سمندر کو، تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم قریب لے آئے وہیں پر دوسروں کو بھی۔ جب سمندر پھٹا، بیچ میں خشک رستہ بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر اس رستے سے نکل گئے۔ عین اس وقت پیچھے فرعون بھی آ پہنچا اور اس نے بھی اپنا لشکر اسی رستے پر ڈال دیا، اور ہم نے نجات دے دی موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کوئی بھی تھا سب کو، پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مشرکین مکہ کوئی نشانی چاہتے ہیں تو اس واقعے کو دیکھ لیں، اگر انہیں اس میں بھی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تو پھر بڑے سے بڑا معجزہ بھی ان کی آنکھیں نہیں کھول سکتا۔ چنانچہ آپ کتنی بھی کوشش کریں، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، سب پر غالب ہے، وہ جو چاہے حکم کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ رحیم بھی ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ مشرکین کو حسی معجزہ نہیں دکھا رہا تاکہ ان کی مہلت ختم نہ ہو جائے اور وہ ہو سکتا ہے وہ ایمان لے آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھ کر سنائیے جب اس نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، تم لوگ یہ کن کو پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم بتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اب ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم ان سے جب بات کرتے ہیں تو وہ تو بت ہیں، وہ ہماری بات کہاں سنیں گے؟ اب کہتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا، یعنی ہم اپنے باپ دادوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا تھا، تو اسی طرح سے ہم بتوں کی پوجا کرتے چلے آ رہے ہیں نسل در نسل سے، تو ہم تو یہی کچھ کر رہے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا دیکھو تو جنہیں تم لوگ پوجتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، یہ سب تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے ان معبودوں سے میری دشمنی ہے، میرا معبود اور مددگار صرف وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، میرا بھروسہ صرف اس کی ذات پر ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام بیماری کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں اور شفا کو اللہ کی طرف، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔
والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ روز جزا میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے پروردگار تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالح بندوں میں شامل کر لے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے بنا دے سچی ناموری پچھلے لوگوں میں، یعنی بعد میں آنے والی نسلیں میرا ذکر اچھے انداز میں کریں، میرا نام عزت سے لیں، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے بنا دے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے، اور میرے والد کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور وہ دن کیسا دن ہوگا؟ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن اللہ کی پکڑ سے نہ دولت بچا سکے گی نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو آئے اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر۔ اللہ کو قلب سلیم مطلوب ہے، اور قلب سلیم کون سا دل ہے؟ صاف ستھرا دل، ہر شرک ہر گمراہی سے پاک، سلامتی والا دل، بے عیب دل، بیماری سے پاک۔ اور کون سی بیماریاں؟ شرک، بدعت، نافرمانی، دنیا کی محبت سے خالی۔ یہ وہ دل ہے جو آخرت کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے اندر بخل، حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، تکبر، عداوت، شک، بدگمانی کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ کس کو ملے گا؟ جس نے مال اور اولاد کی محبت میں بھی اپنے دل کو سلامت رکھا، جس نے اللہ کی رضا کو مقدم رکھا۔ یاد رکھیں دل جسم کا مرکز ہے، اور مرکز ٹھیک ہو تو پورا نظام درست رہتا ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں دل کام کرتا ہے تو انسان زندہ ہے، اور آخرت کی بقا بھی قلب سلیم کے ساتھ ہی ممکن ہے، اور جو اس کی صفائی ستھرائی میں کامیاب ہوا وہی اس کا اہل ہوگا۔ اب دیکھیں دل ہے نا، قلب ہے، قلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی تکبر آ جاتا ہے، کبھی اندر حسد آ جاتا ہے، کبھی نفرت آ جاتی ہے، کبھی غصہ، کبھی کسی سے انتقام لینے کو دل کرتا ہے۔ اب ہر روز اس کی صفائی کی ضرورت ہے، جیسے ہم گھر کی روز صفائی کرتے ہیں نا، بعض اوقات صبح کی، دوپہر میں آندھی چل گئی، شام کو پھر صفائی شروع کر دیتے ہیں، اگلے دن پھر صفائی کا شور ہوتا ہے گھر میں۔ اسی طرح دل کی بھی ہر وقت صفائی کی ضرورت ہے۔ جو چیز دل میں جگہ بنا لیتی ہے نا، وہ پھر عمل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کو غصہ ہے نا، آپ کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی دور سے آپ آ رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے آج بڑے غصے میں ہیں، یا طبیعت ٹھیک نہ ہو، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح نفرت ہے، حسد ہے، وہ ہماری پوری باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے، تاثرات سامنے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو دل میں ہوتا ہے وہی عمل میں ہوتا ہے۔ اور اللہ کی اطاعت کب ہوتی ہے؟ جب دل میں رب بسے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پیروی ہم کب کریں گے؟ جب ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ اور یاد رکھیں جب تک دل صاف نہیں تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں بڑی سے بڑی نیکی بھی ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اگر دل میں حسد ہے تو ہم نیکی کر نہیں سکتے، اگر بخل ہے اندر تو دے نہیں سکتے، اور قلب سلیم یہ ہے کہ یہ سب آتے چلے جائیں گے، لیکن ان کو شکست دے کر دل سے نکال کر نیکی کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ کا ذکر، نیک لوگوں کا ساتھ، عبادت میں ہمیشگی، موت کی یاد، آخرت کا یقین، یہ چیزیں دل کی صفائی میں مددگار ہوتی ہیں۔ اور دل کی فوری صفائی، جیسے ہی کسی کے لیے دل کے اندر نفرت آئی ہے، غصہ آیا ہے، کوئی کبر آ گیا ہے، بغض آ گیا ہے، ساتھ ساتھ اس کو نکالنا کی ضرورت ہے۔ جیسے گھر کا کوڑا آپ ساتھ ساتھ نکالتے رہتے ہیں نا، بڑے کوڑے دان میں ڈالتے ہیں، پھر جمع دار آتا ہے وہ اٹھا کے سارا کوڑا لے جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے تلاوت اور موت کی یاد دلوں کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ بے چینی ہوتی ہے، اداسی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کے رویے تنگ کرتے ہیں، طبیعت میں گھبراہٹ آ جاتی ہے، تو علاج ہے نا ہمارے پاس، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے کھولیں، جہاں سے کھلے وہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں جب تک شفا نہ ہو، اور شفا ضرور ہوگی۔ بعض اوقات اتنے ٹینس ہوتے ہیں، اتنی طبیعت پریشان ہوتی ہے کہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو کوئی بات نہیں، اونچی آواز میں تلاوت لگا لیں، وہ سننا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں جب تک دوا شیشی میں بند ہے وہ اثر نہیں کرے گی، دوائی کو کھولنا پڑتا ہے، اس کو کھانا پڑتا ہے یا پینا پڑتا ہے، تب صحت ہوتی ہے۔ یہ قرآن بھی ہمارے اندر اترے گا تو ہی ہمارے اندر سے یہ بیماریاں نکلیں گی۔ اور زندگی کے لیے دل چاہیے، اور مردہ دل کے ساتھ ہمیں زندہ نہیں رہنا، ہمیں صاف ستھرے دل کے ساتھ جینا ہے۔ ہر روز دل کی پالش صفائی کرنی ہے، جائزہ لینا ہے دل کا۔ شام ہوتی ہے نا جب،
تو اس کو نکالا کریں، ہتھیلی پہ رکھا کریں، پھر سوچا کریں آج پورے دن میں کسی کے لیے نفرت تو نہیں آئی، حسد تو نہیں تھا، بغض تو نہیں تھا، کہیں میرے اندر کوئی تکبر تو نہیں آیا، اگر ہے تو نکال دیں۔ جیسے چیزوں کا ہاتھ لگا لگا کے دیکھتے ہیں نا انگلی کے ساتھ کہ مٹی نہیں ہے، پھر وہ انگلی کام والے کو جا کے دکھاتے ہیں یہ دیکھو یہ مٹی ہے، تو اپنے دل کو بھی ٹچ کر کے دیکھا کریں کہیں اس کے اندر تو کوئی ایسے گند نہیں ہے، کیونکہ قلب سلیم اسی وقت ہوگا جب اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ اور صفائی کے لیے دل کی صفائی کیسے ہوگی؟ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، حلم بردباری کے ساتھ، عفو و درگزر کے ساتھ۔ جیسے آپ ویم، سرف، ہارپک اور ڈفرینٹ قسم کے سویپ چیزیں لیتے ہیں نا باتھ روم صاف کرنے کے لیے، فرش صاف کرنے کے لیے، یہ بھی ڈٹرجنٹ ہیں، یہ دل کی صفائی کے لیے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں دل کی صفائی کرنی ہے۔ یاد رکھیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو آئے گا قلب سلیم کے ساتھ، تو پھر ایسے شخص کے لیے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت قریب لائی جائے گی متقین کے لیے، کیونکہ قلب سلیم کے ساتھ ہی دل کے اندر اللہ کا تقویٰ آئے گا۔ اور آپ دیکھیں کسی محفل میں گئے ہیں، وہاں پر آپ بیٹھے ہیں، بوفے لگا ہوا ہے، سب لوگوں سے وہ کہہ رہے ہیں آئیں جی آ کے کھانا کھائیں، آپ کو کہتے ہیں آپ یہیں تشریف رکھیں، ہم آپ کو یہیں پہ سرو کر دیتے ہیں، تو اچھا لگتا ہے نا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جنت متقین کے قریب لائی جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ تو آج سے ہم نے شروع کر دینی ہے کوشش قلب سلیم کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وبرزت الجحیم للغاوین، اور جہنم بھی ظاہر کر دی جائے گی باغیوں کے لیے، دونوں منظر یہاں پر دکھا دیے اللہ تعالیٰ نے، اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا، کیا اب وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر اوندھے ڈال دیے جائیں گے جہنم میں سب گمراہ لوگ، اور ابلیس کے لشکر بھی سب کے سب، وہ کہیں گے جب کہ وہ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی تھے کھلی گمراہی میں جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر ٹھہراتے تھے۔ جہنم میں تمام گمراہ لوگوں کو، معبودان باطل کو، شیاطین جن کو اوپر تلے اوندے منہ جھونک دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پہ زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور گرمی ہو، حبس ہو، پسینہ آ رہا ہو، تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ پیچھے ہٹو مجھے سانس نہیں آ رہا۔ یہ جہنم کا منظر دکھایا جا رہا ہے یہاں پر جب ٹھونسا جائے گا ان کو ایک کے بعد ایک، اور اوپر سے جہنم کی گرمی، آگ کی تپش ہوگی، اب ایک دوسرے سے جھگڑیں گے گمراہ لوگ، اپنے معبودوں کو مخاطب کر کے اب اپنی گمراہی کا اعتراف کریں گے، اب مانیں گے کہ انہیں اللہ ہی کو رب العالمین ماننا چاہیے تھا جو تمام اختیارات کا مالک ہے، وہی بخش سکتا ہے، وہی مغفرت کر سکتا ہے، اور یہ کہ انہوں نے تو اللہ کے مقابلے میں جھوٹے معبود گھڑے ہوئے تھے، اللہ کے برابر ٹھہرایا ہوا تھا، کسی کو حاجت روا بنایا تھا، کسی کو مشکل کشا بنایا تھا، کسی کو دینے والا، کسی کو خزانوں کا مالک، اور یوں کھلی گمراہی میں پڑھ کے انہوں نے خود کو گمراہ کر لیا۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور نہیں گمراہ کیا ہمیں لیکن ان مجرموں نے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، اب یہاں ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، نہ کوئی مخلص دوست ہے، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب منتوں پہ اتر آئیں گے، کہیں گے ہمیں ایک دفعہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم مومن بن جائیں گے، لیکن اب تو واپسی نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کو اگر دوبارہ بھی لوٹایا گیا تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے، یہ جھوٹے ہیں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بہت زبردست نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو، یاد کرو جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی مجھے اللہ کی طرف سے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں بغیر کسی تبدیلی کے وہ تم لوگوں کو پہنچا رہا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ رسول کی دعوت کے ہمیشہ دو حصے رہے ہیں، پہلا حصہ فاتقوا اللہ یا عبدوا اللہ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو یا اللہ کی بندگی کرو، اور دوسرا حصہ واطیعونی کہ میرا حکم مانو، میری اطاعت کرو۔
اس لیے کہ رسول کی شخصی اطاعت لازم ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہم نے پڑھا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تمہاری بات مانیں جبکہ تمہاری پیروی کرنے والے گھٹیا لوگ ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار اور جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ ان کی دعوت حق کے جواب میں کہتے تھے کہ ہم آپ کو کیسے مان لیں؟ آپ کی بات تو مان رہے ہیں یہ لوگ جو ہمارے کمی کمین ہیں، ہمارے معاشرے کے پسماندہ طبقات ہیں، جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے کہا مجھے کیا علم وہ کیا کام کرتے ہیں، یعنی تمہارے اپنے معیارات ہیں، تمہارے نزدیک عزت کا معیار دولت اور وجاہت ہے، اس لیے ایک غریب مزدور کو تم گھٹیا انسان سمجھتے ہو، مگر مجھے تو کسی کے پیشے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور یہی اعتراض سرداران قریش کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں تھا، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ پر ایمان لانے والوں میں اکثریت غلاموں کی ہے تو ہم کس طرح ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان حسابہم الا اللہ ربی لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش کہ تم لوگوں کو شعور ہوتا، اور میں ان مومنین کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، میں تو بس ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ قال ربی ان قومی کذبون، اس نے فریاد کی ہے میرے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ یعنی 950 سال نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے لیکن قوم نے مان کر نہیں دیا۔ پھر انہوں نے اللہ سے فریاد کی فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، تو اب دو ٹوک فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، یعنی ایسا کھلا فیصلہ جس کے بعد حق حق ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے۔ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور نجات دے دے مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں اہل ایمان میں سے۔ تو ہم نے نجات دے دی اس کو بھی اور ان کو بھی جو اس کے ساتھ تھے ایک بھری کشتی میں۔ یہ کشتی پوری طرح بھری ہوئی تھی کیونکہ اس میں ایمان والوں کے علاوہ ہر قسم کے حیوانات کے ایک ایک جوڑے کو بھی سوار کیا گیا تھا تاکہ نسل کو محفوظ رکھا جائے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر ہم نے اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں، اور یقیناً آپ کا رب بہت زبردست اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔